بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم قرآن کریم کے 16ویں پارے کے مضامین کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ سامعین محترم، 15ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا۔ پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے میزبانی نہ کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح اور سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کی دست برد سے بچی رہے۔ میں نے لڑکے کو قتل کیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سرکشی اختیار کرے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا اور ان کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ میں نے جو گاؤں میں دیوار تعمیر کی تھی، یہ دیوار گاؤں میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا۔ وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے،
ان پہاڑوں کے اس پار، ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، پھر یاجوج و ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ مریم کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے یعنی حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب عطا کی۔ وہ پاکیزہ، متقی، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ ان پر سلام ہو ان کی پیدائش کے دن، ان کی وفات کے دن، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئی اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور قوم نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ سامعین محترم، آیت نمبر 51 سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے رسول تھے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 51 سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے رسول، نبی اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں
ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ طٰہٰ کی تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے کے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، ادباً احتراماً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ اس موقع پر آپ کو معجزات عطا ہوئے اور آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ آیت نمبر 25 تا 28 موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اسی چیز کا دوسرے مقام پر یوں بیان ہے کہ میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی۔ آپ نے مزید التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دیجئے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ سامعین محترم، آیت نمبر 43 سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔
فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج کیا۔ اس واقعے کی تفصیل پچھلی صورتوں کے اندر عرض کی جا چکی ہے کہ جادوگر ناکام ہو گئے۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا بیان ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب طور سے واپس آ کر یہ منظر دیکھا تو قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا، آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا فرمائے گا اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے قصداً اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، اور نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ اختیار کر کے ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے سطر کھل گئے، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالا ہے۔ خالق کائنات کا یہ ہم سب پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کا ماننے والا بنایا، قرآن کا پڑھنے والا بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ فتنوں کے اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ کے اس بابرکت کلام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اپنے وجود پر نافذ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اگر ہم یہاں پر عمل کریں گے تو کل بروز قیامت وہ اعمال صالحہ میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو میں نے اور آپ نے پس پش ڈال دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے منہ موڑ لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اس دنیا کو بھی تنگ کر دے گا، جیسے کہ ارشاد ہوا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا،
اللہ اس دنیا کو بھی ہماری اوپر تنگ کر دے گا، ہماری معیشت کو تنگ کر دے گا، ہمارے حالات کو مشکل بنا دے گا، اور کل بروز قیامت رب ذوالجلال ہمیں اندھا کر کے اٹھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن ہمیں نظر انداز کر دے گا جس طرح ہم آج اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کما حق ہو ان تعلیمات کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں، اپنے معاملات اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 16ویں پارے کی مختصر تشریح و تفسیر آج مکمل ہو چکی ہے۔ بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔